تجربہ کیا ہے؟ تجربہ کسے کہتے ہیں یا تجربے کا دوسرا نام کیا ہے؟ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم اے اسلامیات پارٹ 2 پرچہ نمبر 4 اسلام اور سائنس میں لیکچر نمبر 4 یعنی تجربے پہ بحث کریں گے۔ سائنس مظاہر کائنات کا مشاہدہ براہ راست قدرتی حالت میں کرتی ہے، لیکن ان حالات میں وہ مطلوبہ حالات و واقعات کو مصنوعی طور پر پیدا کر کے ان کا مشاہدہ کرتی ہے، اور اس کا یہی عمل تجربہ کہلاتا ہے، جبکہ تجربہ کو مشاہدہ پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ قابل اعتماد تجزیے کو ممکن بناتا ہے، اور اس میں غلطی کا جو امکان ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ تجربے سے جو تحقیق کم و بیش حصوں میں تقسیم کر کے تحقیقی کام کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تجربہ مشاہدے کی بہت بڑی توسیع ہے۔ بغیر تجربہ کے مشاہدہ نتائج اور بقا باہمی کی تحقیق کر سکتا ہے، لیکن اسباب کا ثبوت مہیا نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ تجربے کو ہر طرح سے مشاہدے پر فوقیت حاصل ہے۔ بعض صورتیں اس کے برعکس بھی ہیں، جیسے ارضیات، فلکیات، نباتات، حیوانات، موسمیات، تاریخ، عمرانیات اور دوسرے معاشرتی علوم میں ہمیں زیادہ تر مشاہدے پر اکتفا کرنا پڑتا ہے، اور میکانیات، طبیعیات، کیمیا اور دیگر طبعی علوم میں تجربے کی حد تک احتیاج ہے کہ اس کے بغیر ان علوم کا وجود ہی مخمصے میں پڑ جاتا ہے۔ جو شخص مسلسل تجربات کرتا رہے گا حقیقی سائنسدان بن جائے گا، اور تمام صنعتوں میں تجربے بے حد ضروری ہیں۔ اسلام نے سائنس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مظاہر فطرت میں غور و فکر کرنا انسان کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ مشاہدہ تجربہ کو حصول علم کے ذریعے کے طور پر سند تسلیم کرتا ہے، اور مختلف شعبۂ ہائے علوم کی طرف انسان کو نہ صرف متوجہ کرتا ہے بلکہ اسے بے شمار سائنسی حقائق و نتائج سے متعارف کروا کے دعوت بھی دیتا ہے کہ وہ قرآن حکیم کی رہنمائی میں مضمرات کائنات میں ڈوب کر اسرار فطرت کو بے نقاب کرنے کا فریضہ سر انجام دے۔ سائنس غور و فکر کے علاوہ وسیع تجربہ کی بھی طلبگار ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ مشاہدات کو تجربات کی ضد میں لایا جائے۔ مشاہدات کے ساتھ ساتھ تجربات کو بھی واضح اہمیت حاصل ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ لازم و ملزوم ہے۔ تجربے کے بغیر مشاہدے کی حقیقت اور اہمیت واضح نہیں ہو سکتی۔ تجربہ کو مشاہدہ پر اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ یہ مشاہدہ کو زیادہ قابل اعتماد اور ممکن بناتا ہے۔ جو شخص مسلسل تجربات کرتا رہے گا حقیقی سائنسدان بن جائے گا۔ اسکندریہ کے سائنسدانوں کو یونانی سائنسدانوں پر اس اعتبار سے فوقیت حاصل ہے کہ مشاہدے کے ساتھ تجربہ کو سائنس کا جزء اعظم سمجھتے تھے۔ تجرباتی سائنس کی بدولت سائنسی کمالات کے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے اور انہوں نے فلکیاتی مشاہدات و تجربات کے لیے رصد گاہیں بھی بنائیں۔ کیمسٹری کو طلسمات سے نکال کر تجرباتی اسلوب پر مرتب کیا۔ مسلمانوں نے سائنس کی بنیاد تجربہ پر رکھی، اور اس کے ساتھ ہی نہایت وضاحت سے یہ ثابت بھی کیا کہ تجربے کے آغاز سے قبل انسان کو کسی بھی فن کے بارے میں مکمل علم حاصل کر لینا چاہیے اور اسے تجربات شروع کرنے چاہیے۔ تجربے کی اہمیت یوں بھی واضح ہوتی ہے کہ جو شخص اوزان کی صحت استعمال سے آگاہ ہو وہ اس علم میں سب کچھ جان گیا۔ تمام اشیاء کو کیسے ملایا جائے یہ بات تجربہ ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ تمام صنعتوں میں تجربہ بہت ضروری ہے۔ یعقوب قندی نے عطر کشید کرنے کے طریقے تجربے ہی سے حاصل کیے۔ مسلمانوں نے سائنس کی بنیاد تجربہ پر رکھی، اور اس کے ساتھ ہی نہایت وضاحت سے یہ ثابت بھی کیا کہ تجربے کے آغاز سے قبل انسان کو کسی بھی فن کے بارے میں مکمل علم حاصل کر لینا چاہیے اور اسے تجربات شروع کرنے چاہیے۔ تجربے کی اہمیت یوں بھی واضح ہوتی ہے کہ جو شخص اوزان کی صحت استعمال سے آگاہ ہو وہ اس علم میں سب کچھ جان گیا۔ تمام اشیاء کو کیسے ملایا جائے یہ بات تجربہ ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ تمام صنعتوں میں تجربہ بہت ضروری ہے۔ یعقوب قندی نے عطر کشید کرنے کے طریقے تجربے ہی سے حاصل کیے، اور ابو منصور موفق نے ابو نصر فارابی کو تجربہ ہی سے فن موسیقی کے رموز و اسرار پر پوری طرح آگاہی دی۔ یعقوب قندی نے عطر کشید کرنے کے طریقے تجربہ ہی سے حاصل کیے۔ ابو منصور موفق نے سوڈیم کاربونیٹ کو پوٹاشیم تجربہ ہی سے ممیز کیا، اور ابن رومیہ تجربہ ہی سے جسے پہلے ماہر نباتات بنا۔ ابو نصر فارابی کو تجربہ ہی سے فن موسیقی کے رموز و اسرار سے پوری طرح آگاہی ہوئی۔
جابر بن حیان مختلف دھاتوں اور ادویات پر کامیاب تجربے کیے اور علم کیمیا کا بابا اعظم قرار پایا۔ ابو بکر محمد بن زکریا رازی نے طبی تجربات ہی سے طب میں قابل فخر امتیاز مقام پایا۔ ابو القاسم زہراوی کو فن جراحت کا نادر روزگار جرح بنا دیا۔ ابن الحسن نے تجربات ہی سے ریاضی، طبیعیات، حیات اور طب کے علم میں خاص دسترس پیدا کر لی۔ البیرونی تجربات ہی سے محقق ہونے کے علاوہ ایک بہت بڑا ماہر علم نجوم ہوا۔ ابو علی سینا نے تجربات ہی سے منطق، فلسفہ اور علم طب میں کمال حاصل کیا۔ عمر خیام نے تجربہ کی بنا پر ہی ریاضی، الجبرا، مساحت اور اقلیدس میں نام پیدا کیا اور تاریخ جلالی نام کی تقویم مرتب کی۔ ابن رشد تجربات ہی کی بدولت مغرب کا ابن سینا کہلایا۔ فلسفہ، ریاضی، طب، علم حیات، منطق اور فقہ میں کمال دسترس حاصل کی۔ ابن بطار نے تجربات ہی سے جڑی بوٹیوں اور پودوں کا وسیع مطالعہ کیا اور کتاب جامع الادویۃ المفردہ تحریر کی۔ بکرات نے تجربات کی روشنی میں علم العلاج کی بنیاد، اخلاق، اربع پر رکھی اور طب میں مقام و مرتبہ پایا جو سقراط کا فلسفے میں ہے۔ افلاطون تجربے ہی سے فنون طبعی، فلسفہ اور حکمت اور اصول ہندسہ کا ماہر ہوا۔ زرقالی تجربات ہی سے ایک بہت بڑا حیدان بن سکا۔ ابو اسحاق بطروجی نے تجربات ہی کی مدد سے حرکات نجوم کا نظریہ پیش کیا۔ ابو الحسن مراکشی کو تجربات ہی نے فلکیات اور ریاضیات، جغرافیہ اور عمل ساعت شمعیہ کا جید عالم بنایا۔ جابر بن افلا نے اشبیلیہ کی رصدگاہ برج جرادہ کئی سال مشاہدات و تجربات کیے اور ان کی بنا پر بطلیموس نظریہ کواکب پر مثبت تنقید کی۔ محمد زہراوی نے تجربہ ہی کی مدد سے جغرافیہ پر کتاب الجغرافیہ لکھی۔ والضحیٰ اور فلکیاتی جغرافیہ کا عالم بنا۔ الحمریمی نے تجربہ ہی سے جغرافیائی معجم تیار کی جس میں تاریخی مواد بھی پیش کیا۔ تجیر الاشبیلی نے زراعت پر الفلاح کتاب لکھی اور ممتاز ماہرین نے زراعت کے تجربات و مشاہدات سے بھی استفادہ کیا۔ ابن العوام نے زراعت کے تجربات و مشاہدات سے بھی استفادہ کیا۔ ابن العوام نے زراعت پر کتاب الفلاح لکھی اور اپنی ذاتی مشاہدات اور تجربات کو سمو دیا جو اس نے اشبیلیہ کے علاقہ اشرف کے باغوں، خیابانوں، کھیتوں اور جنگلوں میں کیے۔ فیثاغورس نے مشاہدات و تجربات کی بنا پر ہی کہا کہ زمین گول ہے اور فضا میں گردش کر رہی ہے۔ ولم کراتیس نے اپنے مشاہدات و تجربات کے بلبوتے پر یہ کہا کہ تمام اجزاء ناقابل تقسیم اجزاء میں تحلیل ہو سکتے ہیں۔ تالیس نے اپنے تجربات و مشاہدات کی بنا پر یہ دعویٰ کیا کہ پانی ہر شے کی اصل ہے۔ ابن ماجہ اگر مشاہدات و تجربات نہ کرتا تو قطب نما کی ایجاد نہ کرتا۔ الادریسی تجربات نہ کرتا تو علم جغرافیہ، علم نباتات اور علم حیوانات کا ماہر نہ ہوتا۔ ابن العوام متوفی وہ پہلا اندلسی سائنسدان ہے جس نے علم زراعت میں مہارت خاصہ حاصل کی اور مہارت تجربہ ہی کا دوسرا نام ہے۔ ابو القاسم اندلسی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کا خاص تجربہ رکھتا تھا۔ عنیر بن اسحاق نے امراض جسم اور علاج امراض پر گراں قدر تجربات کیے۔ جابر بن حیان نے کیمسٹری کے دنیا میں اپنے تجربات سے جن مفید چیزوں کو سب سے پہلے دریافت کیا ان میں گندھک کا تیزاب، شورے کا تیزاب، سلور نائٹریٹ اور وارش وغیرہ شامل